نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صحابہ اور شاگرد رب کائنات نے عطا کیے، جو جانثار عطا کیے، وہ بھی ایسے عطا کیے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کی امتوں میں سے پوری نسل انسانی میں نبیوں اور رسولوں کی جماعت کے بعد جو لوگ سب سے عظیم تھے، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری نسل انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے نبیوں کے بعد جو لوگ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند تھے، سب سے نیک اور پارسا تھے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ نیک پاکیزہ دلوں والے اور اللہ کے محبوب تھے، اللہ رب العزت نے انہیں رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی بنا دیا۔ انہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شاگردی کا شرف عطا کر دیا، انہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا شرف اور عزت عطا فرما دی۔ حضرات گرامی قدر وہ سارے ہی بڑے عظیم ہیں، ایسے جانثار اور ایسے وفادار اور ایسے محبان رسول اور غلامان نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی مثال صرف اس امت میں نہیں، پوری نسل انسانی اور پوری تاریخ انسانی میں جن جیسی مثال پیش کی ہی نہیں جا سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے ویسے تو وہ سارے ہی افضل صحابہ، سارے ہی اعلیٰ اور بلند، نبیوں اور رسولوں کے بعد اونچے مقام والے، لیکن پھر ان میں بھی درجہ بندی ہے۔ شرف صحابیت سے سارے ہی بہرور، صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے ہی بلند، لیکن پھر بھی ان کے مقام میں فرق، کوئی کسی سے اونچا اور کوئی اس سے بھی اونچا۔ اور رب کائنات نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور شاگردوں میں سے وہ شخصیت محترم جسے سب سے اونچا اور بلند کر دیا، نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت میں سے بلکہ پوری نسل انسانی میں سے بلند کر دیا نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ اس شخصیت محترم کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ عموماً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا جاتا اور پکارا جاتا ہے، اصل نام عبداللہ ہے۔ جو مردوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے ایک دن سوال کر لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، مردوں میں سے پوری امت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ امت کے مردوں میں سے، اپنے شاگردوں صحابہ میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ویسے تو سارے ہی پیارے اور سارے ہی اہم، لیکن ان میں سر فہرست کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس زبان کو حرکت دی جو وحی کے اشارے کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابوہا، سب سے پیارے کے بارے میں پوچھنے والے وہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوری کائنات میں سے مجھے سب سے پیارا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سلف صالحین بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ ویسے تو سارے صحابہ سے ہی محبت اور قابل احترام، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری اور سنت میں کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنہ۔ امام مالک فرماتے ہیں سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھایا پڑھایا کرتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، جیسے نبی کریم کی کوئی سنت بتلاتے۔ اس طرح ابو بکر و عمر کی محبت اپنی اولاد کو بتلاتے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں کوئی تھوڑی تو تکار ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے آنے کا انداز دیکھا۔ دوستوں اور یاروں کے اعتبار سے ہی ان کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے تمہارے صاحب ابو بکر کسی سے ناراض ہو کے آئے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آج میرے اور عمر فاروق کے درمیان کوئی بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں انہیں سخت لفظ کہہ بیٹھا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں سخت لفظ کہہ بیٹھا، میں نے ان سے معذرت کی لیکن عمر فاروق نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول آپ میری سفارش کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ اور 3 دفعہ یہ کلمات کہے یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ رحمت کائنات کی دعا تو ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کر دے۔ اتنی دیر میں عمر فاروق کو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کی معافی کے لیے تو 3 دفعہ دعا کر دی ہے۔ عمر فاروق صدیق اکبر کے گھر میں آئے، موجود نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس عمر فاروق آئے، رحمت کائنات کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ صدیق اکبر ڈر گئے اور حدیث پاک میں آیا صدیق اکبر اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ اللہ کے رسول یا رسول اللہ واللہ انی کنت اظلم، اللہ کے رسول زیادتی میری طرف سے ہوئی، ناراض نہ ہوئیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ ابتدا میں سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ وقال ابو بکر صدق، ابو بکر اکیلا تھا جس نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ سچ فرماتے ہیں۔ تم نے ابتدا میں میری تصدیق نہیں کی، صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی۔ وواسانی بنفسہ ومالی، اپنی جان کے ساتھ بھی اپنے مال کے ساتھ بھی اسلام کی خدمت کی، میری مدد کی ہے۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، اور تم میری وجہ سے میرے یار کو ستانا چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ فہل انتم تارکو لی صاحبی، میری وجہ سے میرے یار صدیق کو تنگ کرنا تم چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرات اندازہ لگائیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا۔ صدیق اکبر نے یہ بھی فرما دیا اللہ کے رسول بات مجھ سے ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ اور ڈانٹ کس کو دیا؟ جن کے بارے میں یہ بھی فرما دیا میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی عمر تم نبی بن کے آتے، اس عمر سے یہ کہہ دیا کہ تم میری وجہ سے میرے یار کو ستانا چھوڑتے نہیں۔ حضرات جب عمر فاروق کو یہ کہہ دیا تو جو اور کوئی صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے، نبی کریم علیہ السلام کا تبصرہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے 2 لقب، صدیق بھی
اور عتیق بھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، صدیق تصدیق کرنے والا، رحمت کائنات نے جو فرما دیا اس کی تصدیق کر دی، باقی صحابہ نے بھی کی، باقی مسلمانوں نے بھی کی، لیکن سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اور دوسرا لقب عتیق، عتیق کا معنی آزاد کیا ہوا، اور یہ لقب آج کسی کو لقب معاشرہ دیتا ہے، اس کا استاد والد دیتا ہے، کوئی خود اختیار کرتا ہے، اور عتیق کا لقب صدیق اکبر کو نبی کریم علیہ السلام نے دیا، اور وضاحت بھی فرما دی کہ عتیق کا معنی کیا ہے۔ انت عتیق اللہ من النار، تم آزاد کیے ہوئے کس سے؟ عرش والے نے صدیق تمہیں عتیق بھی بنا دیا ہے، تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق اللہ من النار، عتیق کا معنی جہنم سے آزاد کیا ہوا، جس کا لقب ہی یہ ہو جہنم سے آزاد کیا ہوا، عتیق اللہ من النار۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں صحابی کہا ہے۔ صحابہ تو جتنے بھی ہیں سارے ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، رب کائنات نے ان کو صحابی کہا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ترازو ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں پوری امت کو، فرجحت بہم، میرا پلڑا بھاری ہو گیا، ثم جیء بابی بکر، پھر ابو بکر کو لایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کو ڈال دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو ڈال دیا گیا، فرجح بہم، ابو بکر کا پلڑا پوری امت سے بھاری ہو گیا اور دوسرا پلڑا اوپر، اور صدیق اکبر اکیلے ایک پلڑے کے اندر، اور ان کا پلڑا پوری امت سے بھاری ہو گیا۔ حضرات یہ صدیق کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام رفعت اور بلندی ہے۔ اور ان کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، اگر ابو بکر کے ایمان کو روئے زمین کے مسلمانوں اور مومنوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، فرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان سارے مسلمانوں کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اکیلے کا ایمان سارے مسلمانوں کے ایمان سے زیادہ وزنی، زیادہ بھاری اور زیادہ مضبوط ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ملا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت ہوئی، رحمت کائنات ہجرت فرمانے لگے، اور ہجرت کے لیے ہجرت کے سفر کے دوست کا انتخاب کیا۔ پوری امت میں سے کس کا انتخاب کیا؟ صدیق اکبر کا انتخاب کیا، اور انتخاب خود نہیں کیا، سلیکشن رب کائنات نے فرمائی، انتخاب احکم الحاکمین نے کیا۔ اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ ہجرت کے سفر میں رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے۔ اور تفسیر حسن عسکری کے اندر شیعہ حضرات کی تفسیر ہے، اس میں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، خود صدیق اکبر کے گھر اور دروازے پہ پہنچے، حالانکہ صدیق اکبر کو بلا بھی سکتے تھے، خود پہنچے اور صدیق اکبر سے فرمانے لگے کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ ہجرت کے سفر میں تم میرے ساتھ چلو؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے وَهَلْ أَنَا وَمَالِي وَوَلَدِي إِلَّا فِدَاكَ، اللہ کے رسول علیہ السلام، میری جان، میرا مال، میرے بچے
یہ تو ہے ہی آپ کے سارا آبرو پہ قربان کرنے کے لیے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شیعہ تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا جرم ان اللہ اطلع علی قلبک، ابو بکر رب کائنات نے تیرے دل کو پرکھا ہے، فوجد موافقا بما جرى علی لسانک، اور رب کائنات نے پرکھ لیا ابو بکر تم جو زبان سے کہہ رہے ہو تمہارے دل میں بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پرکھ لیا، اور پھر رب کائنات نے جعلک منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس فی الجسم والروح من البدن، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے اے ابو بکر تمہیں میرے لیے اس طرح بنا دیا ہے جس طرح انسان کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ ابو بکر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کا سر ہوتا ہے۔ ابو بکر تمہیں رب کائنات نے میرے لیے ایسا بنا دیا ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ حضرات یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر بھی کوئی ان پہ تبصرہ کرے، ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے، اس کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کی رات غار ثور میں، لمبا واقعہ میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا، دشمن بھی پہنچے اور اتنے قریب پہنچے غار کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ان میں سے اگر کسی نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم غار میں نظر آ جائیں گے۔ پکڑنے والے اپنے طور پہ نبی کریم علیہ السلام کا نام و نشان مٹانے والے اپنے طور پہ پیچھا کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان کو حرکت دی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تو کیا خیال کرتا ہے جن کا تیسرا خدا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو ہم دو نہیں، تیسرا ہمارے ساتھ عرش والا ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، اور رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں بھی اس کے بارے میں اشارہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے۔ صدیق اکبر کی عظمت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے کہو کوئی نماز پڑھا دے، کوئی نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ مؤذن نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے عرض کیا عمر فاروق ابو بکر صدیق تو موجود نہیں، آپ نماز پڑھا دے میں تکبیر کہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تکبیر ہو گئی، عمر فاروق مصلی پہ آ گئے، لیکن عمر فاروق کی آواز اونچی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں آواز سن لی۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھنے لگے فَأَيْنَ ابو بکر، نماز عمر فاروق پڑھا رہے تو ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ وہ موجود نہیں تھے۔ جماعت ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بلّہ ذالک والمسلمون، صدیق اکبر وہ ہیں جن کے سوا امت میں سے پہلے نمبر پہ کسی کی امامت پہ نہ مسلمان متفق ہوتے ہیں نہ عرش والا مانتا ہے۔ یا بلّہ ذالک والمسلمون، پیغام بھیجا، پیغام بھیج کے صدیق اکبر کو بلوایا۔ حضرات جماعت ہو چکی، نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا صدیق جماعت دوبارہ ہوگی، جماعت دوبارہ ہوگی اور امت کے امام تم بنو گے۔ صدیق اکبر کی امامت میں نماز دوبارہ ادا کی گئی۔ حضرات کس قدر نبی کریم علیہ السلام کا اعتماد اور آپ کی محبت
اور صدیق اکبر کے لیے رفعت اور بلندی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلح کروانے کے لیے قباء کی بستی میں چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، رحمت کائنات علیہ السلام نہ پہنچے۔ مؤذن رسول حضرت بلال عرض کرنے لگے، صدیق اکبر رحمت کائنات تو موجود نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول تو موجود نہیں تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے۔ جب نماز شروع ہو گئی، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ دیکھیے منظر کیا ہوگا، صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں آ گئے، اور لوگ دیکھ رہے، جن کے قریب سے گزر رہے وہ ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، گویا کہ وہ ابو بکر صدیق کو بتا رہے ہیں کہ امام اعظم تشریف لے آئے، آپ پیچھے آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ لوگوں نے کثرت سے ایسے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام پیچھے کھڑے، ابو بکر تم آگے کھڑے ہو۔ ابو بکر صدیق نے جب زیادہ تالی بجی، ایسے تھوڑی نگاہیں کر کے پیچھے دیکھا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نظر آئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، الحمدللہ پیچھے ہٹنے لگے۔ سرور کائنات نے ہاتھ سے اشارہ کیا، صدیق اپنی جگہ پہ نماز پڑھاتے رہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنی جگہ پہ نماز پڑھاتے رہو۔ بتلاؤ امت میں سے کوئی ایسا ہو، صدیق اپنی جگہ پہ رہو۔ صدیق نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں مجھے یہ اجازت فرما دی کہ نماز تم پڑھا لو۔ لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، صف کے اندر آ گئے، میں آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام آگے بڑھے، مصلی امامت پہ آئے، نماز پڑھا دی، نماز سے فارغ ہو گئے، اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، ما منعک اذ ان تثبت اذ امرتک۔ ابو بکر جب میں نے حکم کر دیا تھا نماز پڑھاتے رہو تو پیچھے کیوں آئے تھے؟ جب میں نے حکم کر دیا تھا میری موجودگی میں نماز تم ہی پڑھا دو، ابو بکر تم پیچھے کیوں آ گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے؟ اللہ کے رسول، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میری یہ جرت اور ہمت نہیں تھی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرات، یہ ایک ہی اگر واقعہ ہو، ایک ہی، صدیق اکبر کی عظمت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ آج اس گھوڑے کی تو پوجا ہوتی ہے، اس کی تو پرستش ہوتی ہے، اس گھوڑے کا تو احترام ہوتا ہے جس گھوڑے پہ نواسہ رسول حسین سوار نہیں ہوئے، ان گھوڑوں کی نسل میں سے کسی گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے۔ جس گھوڑے کی آج پرستش ہو رہی ہے اس پہ تو سوار نہیں نہ ہوئے۔ نواسہ رسول گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، گھوڑوں کی نسل کا احترام ہو جائے، اور رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جس شخصیت کو یہ فرما دے میری موجودگی میں نماز تم پڑھا لو، اس کا احترام کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا احترام کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام آخری ایام میں اور بیمار ہوئے، آپ نے پھر نام لے کے حکم فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائے، میری موجودگی میں، میری زندگی میں میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ کہا گیا اللہ کے رسول، ابو بکر بڑے نرم دل والے ہیں،
آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، شاید جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں، اللہ کے رسول کسی اور سے کہہ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اصول بیان کیا، فرمایا سنو، جہاں صدیق اکبر موجود ہو کسی اور کو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بلاؤ، اپنے والد کو بھی بلا لو، اپنے بھائی کو بھی بلا لو، میں لکھوا دیتا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی تمنا نہ کرے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ خلافت کا حق تو فلاں کا تھا، میں لکھوا دیتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یعنی مطلب لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے علاوہ خلیفہ بلا فصل کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے لیے نہ مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ مسلمانوں کا خدا ماننے کے لیے تیار، لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ کسی پہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں 17 نمازیں مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ پڑھانے والے، اور ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار، خیرنا، ہم میں سے افضل، احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو پیارے اور محبوب۔ اور ابو بکر وہ ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن حرفیہ کہتے ہیں ایک دن میں نے والد گرامی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد گرامی اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ میرے والد گرامی نے کہا بیٹا سنو، اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات میں امت میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا والد گرامی دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا پھر عمر فاروق ہیں، اور یہ بات یاد رکھو خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، لوگوں میں سے اللہ کے رسول کے بعد سب سے اونچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا امام صاحب ایک بندہ صدیق اکبر کو برا کہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اہل سنہ، امام عظیم مرتبت والے امام احمد فرمانے لگے لا اراہ علی الاسلام، جو صدیق کو برا کہتا ہے میری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ محاورہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر گئے اور عمر گئے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں باہر آیا ابو بکر و عمر باہر آئے۔ رحمت کائنات کتنی ہی دفعہ اپنا تذکرہ کرتے، ساتھ صدیق و فاروق کا تذکرہ کرتے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی قدر، پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو لوگ سب سے افضل، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے صاف دلوں والے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بنا دیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی درخواست پہ آج پورے پاکستان میں حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہی مہینہ ان کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ نام عبداللہ ہے لیکن معروف ابو بکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے مردوں میں سے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑ دو، صدیق کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، اس لیے کہ جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے صدیق میری تصدیق کر رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے پہنچایا۔ اور رحمت کائنات نے فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے ہی نہیں سکا، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش کا رب دے گا۔ صدیق اکبر وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ صدیق جب جماعت کروا رہے تھے آپ بعد میں تشریف لائے، اشارہ کر دیا صدیق نماز پڑھاتے رہو۔ صدیق وہ ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کے مصلی امامت پہ کھڑے کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے، غار کے یار بھی ہے، سفر ہجرت کے دوست بھی ہے، زندگی کے وفادار اور جانثار بھی ہیں، رحمت کائنات کے سسر محترم بھی ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں جنت میں لیٹے ہوئے، روضۃ من ریاض الجنہ، اور کل قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے۔ اور صدیق وہ ہیں جنہیں رب کائنات نے قرآن حکیم میں صحابی کہا ہے، قرآن حکیم میں۔ اور صدیق وہ ہے جن کی 4 پشتے نسلیں صحابی ہیں، جن کے والد بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جن کا بیٹا بھی اور آگے کی نسل پوتا بھی، 4 نسلیں صحابی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں عمر فاروق کہتے ہیں اگر ایک پلڑے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان ہو، صدیق اکبر کا ایمان دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ بھاری ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صدیق کو ایک پلڑے میں اور میری پوری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، صدیق کا وزن پھر بھی زیادہ نکلا، جن کے بارے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، عمر فاروق نے فرما دیا اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات میں سے سب سے افضل صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ان کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔